نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کو انسان کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ انسان دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور اللہ رب العزت اس سے کھانے کو چھین لے، اس سے پانی کو چھین لے، اس سے لباس کو چھین لے۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ دن رات اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح انسان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے کہ انسان دن رات گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، لیکن کسی ایک لمحے میں مانگی ہوئی توبہ، کسی ایک لمحے میں مانگی ہوئی معافی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے غفور ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں انسان کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ بس ایک لمحے انسان ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، اللہ رب العزت زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی صرف ایک مرتبہ انسان اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ نہ یہ کہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ سارے کے سارے بنی آدم وہ گناہگار ہیں، وہ خطا کرنے والے ہیں، لیکن فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا زمانہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں آپ کے درس میں عورتیں بھی آ کر شریک ہوا کرتی تھیں، عورتیں پردے کے اندر بیٹھتی تھیں، حضرت سے بیعت بھی ہوا کرتی تھیں اور حضرت کے درس کو بھی سنا کرتی تھیں۔ ایک عورت کا آپ سے بیعت کا تعلق تھا اور آپ کے درس میں آیا کرتی تھی۔ اس عورت پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی کہ اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، عورت جوان العمر تھی، اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا ہوا تھا۔ جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ نوجوان عیاشی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو گیا، بری صحبت کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے مال دیا ہوا تھا، وہ مال کو برے کاموں میں خرچ کرتا تھا اور اس کی زندگی کے دن اسی طرح عیاشی اور فحاشی میں گزرنے لگے۔ والدہ بہت سمجھایا کرتی تھیں، بہت اس کو نصیحت کرتی، لیکن وہ نوجوان اپنی والدہ کی کسی نصیحت کو قبول نہ کرتا۔ والدہ کبھی کبھار اپنے بیٹے کو لے کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا کرتی تھی۔ حضرت بھی اس نوجوان کو بہت نصیحت کرتے، بہت سمجھاتے، قرآن پڑھ کر سناتے، احادیث پڑھ کر سنایا کرتے، لیکن اس نوجوان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا، حتیٰ کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ سمجھا
کہ شاید یہ نوجوان بدبخت ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو اپنی تقدیر میں بدبخت لکھ دیا ہے، اور جب اللہ کسی کے لیے بدبختی کا فیصلہ کر دے تو پھر اس بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ پھر جب کبھی والدہ اس بیٹے کو لے کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں آتی، حضرت تھوڑی نصیحت کر کے جلدی فارغ کر دیتے کہ یہ نوجوان تو میرا وقت ضائع کرتا ہے، کبھی کبھار تو کترایا کرتے تھے، لیکن والدہ تو پھر والدہ ہیں۔ والدہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بیٹے کو خدمت میں لایا کرتی۔ کچھ سال زندگی کے اسی طرح سے گزر گئے۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ وہ نوجوان لڑکا ایک دن بیمار ہو گیا، اس کی بیماری لمبی ہوتی گئی، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نوجوان بیماری میں اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اپنی چارپائی سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ بیماری کے دنوں میں والدہ اپنے بیٹے کی تیمارداری کیا کرتی اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کرتی رہا کرتی تھی۔ ایک دن والدہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی تھی، میرے بیٹے تو نے اپنی جوانی گناہوں کے اندر گزار لی، اپنی جوانی کو تو تباہ کر بیٹھا ہے، بیٹے زندگی کو مزید تباہ نہ کر، اپنی آخرت کو تباہ نہ کر، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، سچی توبہ تو اللہ رب العزت کے سامنے کر لے۔ والدہ کی اس وقت کی گئی نصیحتوں کا اثر اس بیٹے کے دل پر ہونے لگا۔ اس نے کہا، امی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے توبہ کروں؟ مجھے آپ حضرت حسن بصری کی خدمت میں لے جاؤ، میں ان کے پاس جا کر توبہ کر لیتا ہوں۔ والدہ نے کہا، بیٹے تو چلنے کے قابل نہیں، میں عورت ہوں، تجھے اٹھا کر نہیں لے جا سکتی ہوں، چلو ایسا کرتی ہوں کہ حضرت کو یہاں بلا لاتی ہوں، وہ آئیں گے تجھے توبہ بھی کروا دیں گے۔ جب والدہ جانے لگیں، بیٹے نے کہا، امی حضرت کو یہ بھی کہہ دینا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ والدہ خوشی خوشی حضرت کی خدمت میں جانے لگیں کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو ہدایت دینی شروع کر دی ہے، میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے۔ والدہ حضرت حسن بصری کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا، حضرت آپ میرے گھر تشریف لے آئیے، میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس وقت آرام کرنا چاہتے تھے، آپ کے قیلولے کا وقت تھا۔ حضرت نے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ لڑکا تو میرا پہلے بھی بہت وقت ضائع کر چکا ہے اور مجھے اٹھ کر ابھی پھر درس بھی دینا ہے۔ والدہ نے کہا، حضرت میرے بیٹے نے کہا ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ والدہ مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی، آ کر بیٹے کو حضرت کا جواب دیا کہ وہ آنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور انہوں نے تمہارا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب نوجوان کو زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کتنا نالائق ہوں، زندگی ایسے گزار بیٹھا ہوں کہ آج ایک اللہ والے نے میرا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ وہ نوجوان اب ندامت کے آنسو بہانے لگا، اللہ رب العزت کے سامنے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اب جب ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، اس نے والدہ کو کہا، امی میں تو بہت گنہگار انسان تھا، لیکن میں ایک وصیت کر کے جاتا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے دوپٹے کو میرے گلے کے اندر ڈالنا اور میری لاش کو صحن کے اندر گھسیٹ لینا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو والدہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ اس کو مردار کی طرح گھسیٹا جایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وصیت کر کے اس نوجوان کی روح اللہ کو پرواز کر گئی۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہوا، والدہ بہت پریشانی کے عالم میں تھیں۔ اسی دوران والدہ کے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا کہ حسن بصری ہوں۔ والدہ حیران ہو گئیں
کہ ابھی تو حضرت نے میرے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا، اب کیسے آنا ہوا؟ والدہ نے پوچھا حضرت اب کیسے آنا ہوا ہے؟ آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں تو انکار کر دیا، لیکن جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے خواب میں اللہ کی طرف سے حکم پایا، اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا کہ حسن بصری تو میرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ میرے ولی کا جنازہ تو پڑھا۔ کہنے لگے میری آنکھ کھلی، میں حیران ہو گیا کہ یہ تیرا بیٹا تو اتنا گناہگار تھا، لیکن اللہ رب العزت اس کو اپنا ولی کہہ رہے ہیں اور مجھے جنازہ پڑھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ والدہ نے کہا حضرت واقعتاً میرا بیٹا بہت گناہگار تھا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے، وہ سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، میں اسی لیے آپ کے پاس بلانے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو اپنے اولیاء میں شمار کر لیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ صدق دل سے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے اولیاء میں اس کو شمار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہوں سے پکی سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔